بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وقال تعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے خیال سے معتکف حضرات کو الحمدللہ ایک ہی نشست میں سب کچھ مل گیا۔ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ انہوں نے دوسرے نشست میں آنے کی کوشش ہی نہیں کری۔ پہلی نشست میں اللہ نے ان کے دلوں کو کھول دیا اور ظرف اتنا بڑا تھا ان کا الحمدللہ کہ انہوں نے بڑی جلدی قبول بھی کر لیا۔ بہرحال میرے دوستو، یہ بات تو ذہن میں رکھیے کہ باتیں وہی پرانی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن بھی ہمارا وہی ہے، 1400 سال سے وہی چلا آ رہا ہے، اور احادیث مبارکہ بھی وہی ہیں، تو نئی چیز تو میں کوئی نہیں لا سکتا۔ انہی پرانی چیزوں کو، انہی پرانی باتوں کو ہمیں سننا ہے، لیکن اس کو عمل کرنے سے ہم نیا کر سکتے ہیں۔ قلعی کا برتن ہوتا ہے نا، برتن تو پرانا ہوتا ہے لیکن قلعی کر کے اس کو نیا کر دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال باتیں وہی پرانی ہیں، ہم اور آپ عمل کر کے اس کو نیا کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہم اور آپ اگر فائدہ اٹھا لیں، فائدہ حاصل کر لیں، تو انشاءاللہ میری تو نجات ہو ہی جائے گی کم سے کم۔ بقول کسے کہ میں تو بھائی خود غرض آدمی ہوں اس معاملے میں، کہ میرے کہنے سننے سے اگر آپ میں سے کسی ایک نے بھی کام کر دیا عمل کے طور پر تو میری تو نجات پکی ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو اس لیے وہ ایک ہو، یا کیونکہ کرنا بھی ایک کے لیے ہے، ایک ہو کرنا بھی ایک کے لیے ہے، تو بات تو کرنی ہی ہے انشاءاللہ کسی نہ کسی درجے میں۔ اللہ میرے دل میں پہلے اتر جائے وہ بات آپ کے دل میں بھی۔ تو میرے محترم، بات یہ ہے، اللہ رب العزت کا کرم ہے، اللہ کے انعامات ہیں، اللہ کے بے شمار احسانات ہمارے اوپر۔ اس روئے زمین پر اللہ کی ذات ہی سب کچھ ہے، اور اللہ کے انعامات ہمارے اوپر بھرپور طریقے سے ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ انسان صرف اپنے جسم کو صرف اس پر غور کر لینا، صرف، اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کے اندر ہی اس کو بہت ساری چیزیں مل جائیں گی۔ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی قدرت، اللہ کی بہت ساری انعام کی نعمتوں کی ہمیں اپنے جسم کے اندر ہی شکلیں نظر آ جائیں گی۔ تو اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کے بعد اس روئے زمین پر ہم لوگوں پر جو سب سے زیادہ احسانات ہیں میرے دوستو، وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے۔ اگر اللہ کے رسول کا اس دنیا میں آنا نہیں ہوتا تو میں اور آپ نہیں ہوتے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد راتوں کو نہ جاگتے، دعائیں نہ کرتے ہمارے اور آپ کے لیے، تو میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے بھی نہیں ہوتے۔ تو اس لیے کتنے احسانات ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا۔ سب سے بڑا انعام کتنا اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں بنا دیا بھائی۔ یہ وہ چیز تھی جس کے لیے انبیاء نے بھی دعائیں مانگی تھیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا بحیثیت امتی کے قبول ہوئی کہ وہ آئیں گے، تشریف دوبارہ لے کر آئیں گے۔ تو یہ وہ امت ہے، وہ کرم ہے اللہ کا اس امت پر کہ عمل تھوڑا، انعام زیادہ۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نقشہ کھینچا اور بتایا کہ دیکھو، کچھ ایک انسان نے، کسی نے کسی کو اجرت پہ طلب کیا۔ یہ حدیث میں آپ علیہ السلام نے پورا ایک نقشہ کھینچا ہے، بتایا کہ یہود، نصارہ
اور مسلمان ان کے درمیان فرق کرنے کے لیے کہ فرمایا کسی شخص نے کسی کو کسی کے لیے کام کے لیے اجرت پہ بلایا اور اس نے کہا کہ تمہیں صبح سے لے کے دوپہر تک کام کرنا ہے اور تمہاری اجرت 1 درہم ہوگی۔ انہوں نے قبول کیا، اس نے عمل کیا، اس نے اجرت دے دی۔ فرمایا دوسرے کو اس نے بلایا اور اس سے کہا کہ تمہیں کام ظہر سے عصر تک کرنا ہے۔ عصر کا وقت عصر حنفی والا ٹائم ذرا زیادہ ہوتا ہے، لمبا ہوتا ہے اس لیے، اور ظہر کا وقت ذرا جلدی ہو جائے تو اس طرح سے بھی 4-5 گھنٹے بن جاتے ہیں یہ بھی۔ اور پھر کہا تمہیں 1 درہم دوں گا۔ اس نے مان لیا، عمل کیا، 1 درہم دے دیا۔ پھر اس نے ایک شخص کو بلایا اور اس سے کہا کہ تمہیں عصر سے لے کر مغرب تک کام کرنے ہیں اور تمہیں 2 درہم دوں گا اجرت پر۔ وہ قبول کرتا ہے، اس نے کام کیا، اس کو 2 مل گئی۔ فرمایا کہ اب کوئی شخص یہ کہے، اب مثال دے کے سمجھا دیا، فرمایا کہ پہلے لوگوں کی مثال یہود ہیں کہ انہوں نے لمبی لمبی عمریں پائیں، تھوڑا سا ان کا جو عمل کیا، تھوڑے سے لوگ ہوئے، تھوڑی سی اجرت مل گئی، تھوڑا عمل کیا۔ دوسرے کو مثال نصارہ کی سی ہے کہ جنہوں نے تھوڑا اس سے کم کام کیا لیکن ان کو اجرت مل گئی جو انہوں نے عمل کیا۔ اور تیسری مثال دے کے فرمایا کہ اس سے مراد ایمان والے مسلمان ہیں کہ جنہوں نے تھوڑا وقت میں کام بھی کیا اور اجرت بھی زیادہ لی۔ تو اب اگر یہود اور نصارہ اعتراض کریں اللہ پر کہ آپ نے یہ کیوں کیا، ان کو تو کم پہ زیادہ دے دیا، تو اللہ فرمائیں گے کہ میں نے تمہارے پاس تو ظلم نہیں کیا نا، تم نے جتنا تم سے طے ہوا تھا اتنا تم نے لیا، تم نے دیا، میں نے دیا، تو لہذا اب یہ میری مرضی ہے کہ کس کو اجرت کم دوں کس کو زیادہ دوں۔ کام جتنا تم سے طے ہوا تھا اس ٹائم طے پر تمہیں اجرت تو اتنی دی نا جتنی طے ہوئی تھی، کم تو نہیں دی؟ ہاں جی نہیں کم دی۔ فرمایا کہ بس حدیث میں فرمایا یہی مثال اللہ والوں نے، اہل ایمان کی یہی مثال ہے کہ تھوڑے سے وقت کے اندر اللہ نے اس امت محمدیہ پر صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا احسان فرمایا کہ ان کو تھوڑے سے وقت کے اندر بہت سارا اجر عطا فرمایا۔ تو یہ اس امت محمدیہ کی خصوصیت۔ پھر اگلی خصوصیت، اللہ رب العزت پچھلی قوموں کا یہ حالت تھی کہ اگر وہ لوگ کوئی غلط کام کیا کرتے تھے تو یا تو ان کے دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا کہ اس نے یہ گناہ کیا، یا اس کے ماتھے پر لکھا ہوا آ جاتا تھا کہ اس نے یہ گناہ کیا۔ کسی امت میں ایسا ہوا، کسی امت میں ایسا ہوا۔ کتنی خطرناک بات ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت محمدیہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں اور آپ کو اللہ نے اس سے بچا لیا، بلکہ نہ صرف لکھنے سے بچایا بلکہ ستاری کا معاملہ بھی کر دیا، چھپا بھی دیا اللہ نے۔ یہ اس امت محمدیہ کی خصوصیت ہے میرے دوستو، اس کی قدر نہیں ہے ہمیں اور آپ کو۔ سوچیں ذرا، اللہ نہ کرے اگر سلائیڈ چل رہی ہوتی ہمارے اور آپ کے ماتھے کے اوپر، اللہ نہ کرے تو کتنی خطرے کی بات تھی۔ اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا ہمارے اوپر۔ تو اس امت محمدیہ کی خصوصیت۔ پھر اگلی خصوصیت سنیے، اپنی خصوصیت ہم سمجھتے چلے جائیں اس امت، تو پھر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ساری زندگی بھی اگر سنت پہ پڑھتے رہے نا، ہم حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن حق ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے ہمیں، یہ ہے اصل بات۔ خیر، تو پچھلی امتوں کے اوپر ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر عذاب آ جایا کرتا تھا من حیث المجموع۔ پوری قوم کی قوم کم تولنے کی وجہ سے تباہ ہو گئی، پوری قوم زنا کرنے کی وجہ سے تباہ ہو گئی، پوری قوم کی قوم شراب پینے کی وجہ سے تباہ کر دی گئی۔ لیکن اس امت محمدیہ کی خصوصیت اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ میں آپ کی اس قوم کو عذاب ایک ساتھ مجموعی طور پہ عذاب نہیں دوں گا جبکہ آپ ان میں موجود ہوں گے۔ اور مفسرین نے یہاں بات لکھی ہے کہ آپ علیہ السلام کی ذات اقدس جب تک دنیا میں تھی اس وقت بھی یہ چیز قائم تھی، اور جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع ہم اور آپ رکھیں گے قائم اور دائم، اس قوم پر بھی اللہ کے رسول کے اس برکت سے، اس عمل کی برکت سے
اللہ عذاب نہیں فرمائیں گے من حیث المجموع. من حیث المجموع کا مجمع سمجھتے ہیں آپ؟ پوری کی پوری قوم ایک ساتھ تباہ ہو جائے، پوری کی پوری دنیا کے سارے لوگ ایک ساتھ تباہ ہو جائیں، ایسا نہیں ہوگا جب تک کہ ہم سنت کی اتباع کرتے رہیں گے. اب سمجھ لیں کہ سنت کتنی اہم ترین چیز ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے قرآن کریم میں قل، ابھی میں نے آیت بھی پڑھی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے تو اللہ کے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم میری اتباع کرو، یعنی اللہ کے رسول کی اتباع کرو. یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کریں گے. اندازہ لگا لیا اتباع سنت کتنی قیمتی چیز ہے اور کتنی بڑی چیز ہے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اس کی برکت سے، اس اتباع سنت کی برکت سے تمہارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، مٹا دیتی ہیں. سبحان اللہ. تو سوچیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے احسانات ہیں، کتنی امت ہونے میں کتنے فوائد ہمیں نظر آئے اس وقت. حالانکہ من حیث المجموع اگر ہم دیکھیں تو وہ گناہ جو ہر قوم کو جس کو عذاب الگ الگ گناہ پہ دیا گیا تھا، اس امت محمدیہ میں سارے گناہ ایک ساتھ جمع ہیں. پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اور سنت کی اتباع کی برکت سے اللہ رب العزت نے ابھی تک من حیث القوم پہ عذاب نازل نہیں فرمایا. یعقوب علیہ السلام سے وعدہ تھا. اب اندازہ لگا لیں ہم، اب بھی نہ اپنی قدر آ رہی ہے ہمیں، نہ اپنی نسبت کی قدر آ رہی ہے ہمیں. اس امت محمدیہ کی نسبت کے تبدیل ہو جانے سے حکم میں تبدیلی آ جاتی ہے میرے دوستوں. انسان وہ بھی تھے، پچھلی قوم میں سارے انسان تھی نا، سارے انسانیت کی ایک ناک تھی، دو آنکھیں تھیں، دو کان تھے. تمام جب سے پیدا ہوئے، جب سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سب کے یہی تھے، اعضاء جوارے یہی تھے. قد وقت تھوڑے لمبے چوڑے زیادہ تھے لیکن اعضاء سب کے مکمل ایسے ہی تھے. کہیں پہ بھی 4 ہاتھ والوں کا ذکر نہیں آیا اور نہ ہی کہیں پر 4 کان والوں کا ذکر آیا. لیکن بھائی نسبت امت محمدیہ میں ہماری تبدیل ہو گئی ان اعضاء کی، اس انسان کی، تو حکم تبدیل ہو گیا. کچھ زیادہ گاڑی بات تو نہیں کر رہا نا؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا میرے دوستوں؟ باتیں آ رہی ہے نا سمجھ میں؟ تو اب سمجھ میں آ رہی ہے تو پھر عمل کرنے میں کیوں تاخیر بھائی؟ کیا خیال ہے؟ ابھی سے نیت کر لو، بیٹھے بیٹھے بھی نیت کر لو کہ آج سے لے کر مرنے تک اتباع سنت ہی کروں گا، چھوڑوں گا نہیں. انشاءاللہ تو کہہ دو میرے دوستو، تھوڑی تسلی ہو جائے گی دل کو. یار یہ نیت تو کرنی ہے بھائی، ہر مسلمان کی ہے. اور دیکھو پچھلے پہ ندامت، یہ توبہ تو آپ کا اپنا ذاتی عمل ہے. یہیں بیٹھے بیٹھے دل میں بھی ابھی توبہ کر لو، اللہ معاف کر دیں گے. یہ تو اللہ کہہ رہے ہیں، اس کے لیے تھوڑی کوئی ریاضتیں کروائی جاتی ہیں. آپ نے دل میں نہیں، ابھی دل میں توبہ کیا، اللہ میں واقعتاً اب میں توبہ کرتا ہوں، اے اللہ میں اب انشاءاللہ گناہوں کو چھوڑ دوں گا اور آپ کی اتباع اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہر حال میں کروں گا. اور آپ یقین کرو جو یہ کرتے ہیں، میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، جتنی کہو قسمیں کھا لوں، جو یہ عمل کرتے ہیں، کرنے کی نیت کرتے ہیں، کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو اتنی عزت دیتا ہے کہ ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور یہ چیز ہمیں اپنے ہر زندگی کے شعبے میں لانی ہے. اگر ہم لے آئے نا کاروبار میں، اپنی معاشرت کے اندر سنت کی اتباع کی ہم نے کوشش کر لی نا، اپنے معاملات کو ہم نے سنت کی اتباع کے طریقے پہ کر لیے نا، اپنے لین دین، اپنی نجی زندگی، اپنی جو ہے وہ رشتہ داروں کے ساتھ والی زندگی، اپنے پڑوس والی زندگی، اگر اپنی مسجد والی زندگی، اگر آپ یقین کرو ہم نے یہ نیت کر لی اور اس کا عمل شروع کر دیا نا، تو فساد، جھگڑے ختم. میں آپ کو اسی چھوٹی سی مثال دوں، سمجھ میں آ جائے گی بات کیوں فساد جھگڑے ختم ہوں گے. حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان پر کچھ حق ہیں. جب ملاقات ہو تو سلام کرے، السلام علیکم. اس کی بھی تھوڑی تصحیح کر لی جائے، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، سب غلط ہے. السلام علیکم وعلیکم السلام.
تو اس لیے اب گویا کہ یہ مسلمان کا مسلمان پر حق بتایا، اس نے سلام کیا، آپ نے جواب دیا، ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا ملی، چھینک آئے تو جواب دے، بیمار ہو جائے تو بیمار پرسی کرے، انتقال ہو جائے تو جنازے میں چلے جائے، اس کو کوئی ضرورت کوئی حاجت پیش آ جائے اس کی حاجت کو پورا کر دے۔ اب مجھے بتائیے اس سنت کو اگر کوئی زندہ کرے گا تو میرے اور آپ کے درمیان نفرت ہوگی یا محبت ہوگی؟ خود سوچ لو، کیا خیال ہے دوستو؟ مجھے آپ خود سوچ لیں۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دی ابھی تو میں نے، اور اس طرح تو سینکڑوں مثالیں ہیں۔ نفرتیں ہوں گی؟ نہیں ہوں گی، محبتیں ہی ہوں گی انشاءاللہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جو تعلیمات ہیں نا، بخدا مسلمان تو مسلمان، کافر بھی اگر اس کی اتباع کی کوشش کرتا ہے نا تو وہ بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور آج پوچھ لیں آپ یورپ، امریکہ، کینیڈا سے، سارا نظام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قائم کردہ ہے جی، چاہے وہ بیت المال کے اعتبار سے ہو، چاہے اپنی رعایا کی خیرخواہی کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ چیک اینڈ بیلنس کے اعتبار سے ہو، چاہے راتوں کو گھومتے جاگ کر گھوم کرنے کا اعتبار سے ہو، اور نہ جانے کتنی، پوچھ لیں، سب یہ سارے کام ہوتے ہیں وہاں۔ اور اللہ نے دین حق، دین اسلام، میرے بھائیوں شکر ادا کرو، نعمت دی ہے۔ آج غیر مسلم بھی اس کا اقرار کر رہا ہے۔ چل رہی ہیں نا ویڈیوز، باتیں چل رہی ہیں نا، ہندو بھائی کیا کہہ رہے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سب آپ کو پتہ ہے مجھ سے زیادہ، ماشاءاللہ آپ لوگ سوشل میڈیا کے چیمپئن ہیں، کہ وہ غیر مسلم کے منہ سے بھی اللہ نکلوا رہا ہے کہ تمہاری تراویح، تمہارا روزہ، تمہارے یہ سب کچھ بھگوان سے مانگو بھائی۔ وہ تو بلکہ بھگوان بھی نہیں کہہ رہے، اپنے اللہ سے مانگو یہ کہہ رہے، اب تو اس کے منہ سے بھی اللہ نکل گیا۔ لیکن بات کیا ہے، ابھی تک اس کے دل میں نہیں اتری ہے، جھگڑا سارا یہ ہے، اس لیے تو وہ کہہ وہ بھی رہا ہے، اس کو بھی یقین ہے، لیکن وہ یقین اس کے دل میں نہیں اترا ہوا ہے۔ تو اللہ غیر مسلم کے ذریعے سے بھی ہمیں خبر دے رہا ہے، باخبر کر رہا ہے کہ بھائی دین میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے، اور ہم مسلمان ہو کر بھی اچھا ایسا ہوتا ہے، ابھی بھی ہم سوچ رہے ہیں۔ کیا خیال ہے دوستو؟ ابھی بھی شک ہے نہیں ہے ہمیں؟ اگر شک نہیں ہوتا، معذرت کے ساتھ، بہت معذرت کے ساتھ، پھر کہہ رہا ہوں معذرت کے ساتھ، تو آدھے سے زیادہ مسلمانوں کو تو داڑھی رکھ لینی چاہیے تھی اب تک۔ ہمارا وضاقتہ، ہمارا لباس، ہمارا چہرے مہرے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا رہن سہن، ہمارے معاملات، اللہ کیا ہے میرے دوستو؟ کبھی سوچا، کبھی غور کیا؟ صحیح ہے بھائی، سب چلتا ہے، کاروبار میں سب چلتا ہے، دوستی میں سب چلتا ہے، اچھا آہستہ آہستہ ختم ہوتا ہے، کاروبار میں سب چلتا ہے، دوستی میں سب چلتا ہے، رشتہ داروں میں بھی یار کیا فرق پڑتا ہے، ان کو بھی بعد میں بتا دیں گے، بعد میں سب چلتا ہے، سب چلتا ہے، چلتے چلتے حضرت انسان ہی چلے جاتے ہیں۔ کیا خیال ہے میرے بھائی؟ ہے نا؟ تو ابھی تک ہمیں یقین کیوں نہیں آ رہا کہ واقعتاً اللہ نے اس سنت میں اتنی طاقت رکھی ہے، اتنی مضبوطی رکھی ہے کہ غیر مسلم کے منہ سے اللہ نے نکلوا دیا، مسلمان کیوں ابھی تک اس سے گھبرائے ہوا پریشان ہے؟ ابھی بھی سوچ رہا ہے، ابھی بھی اشکالات اور اختلافات میں پڑا ہوا ہے، ابے یار وہ تو ان کے مولوی کے درمیان یہ بھی تو اختلاف ہے، چلو یوں نہیں یوں لے لیتے ہیں۔ کیا خیال ہے، ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ارے یار یہ تو ایسا درجہ، اس مستحبات والا ہے معاملہ، ابھی تو اتنی کوئی بڑی سنت تھوڑی ہے، چلو یار آگے چلو۔ یاد رکھنا، جو مستحب کو چھوڑتا ہے وہ سنت کو چھوڑتا ہے، جو سنت کو چھوڑتا ہے وہ واجبات کو چھوڑتا ہے، جو واجبات کو چھوڑتا ہے وہ فرائض کو چھوڑتا ہے۔ یہ اصول ہمیشہ یاد رکھ لیجیے گا۔ اور جو اوپر سے اتباع کرتا ہوا رہتا ہے، شروع کرتا ہے، اللہ اس کو آخر تک کی توفیق بھی دے دیتے ہیں۔ ہم فرائض اہتمام سے ادا نہیں کر رہے ہیں اور مطمئن بھی ہیں۔ اللہ مجھے بھی بچائے بھائی، میں اللہ نہ کرے کسی پر، آپ میں سے کسی پر تنقید نہیں کر رہا، میں آپ سے زیادہ
محتاج ہوں ان ساری باتوں کا، لیکن میرے بھائی کیوں، کیا وجہ ہے کہ اب تک میں سوچنے پہ مجبور ہوں کہ میں اگر اتباع سنت کروں گا تو مجھے نقصان ہوگا؟ شیطان تو یہاں لا کے مارتا ہے۔ میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں، آپ لوگ پھر وہ ہوتے ہیں کہ یار مولوی کی بیوی بڑی خوبصورت ہوتی ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ آپ گھبراؤ نہیں کرو گے، داڑھی رکھ لو گے تو بیوی نہیں ملے گی اچھی، بہت خوبصورت بیوی ملے گی، میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں۔ کر کے تو دیکھو اتباع سنت کو یار، اور بہترین سیرت والی بھی ملے گی انشاءاللہ، سمجھیے نا۔ صورت بھی چاہیے، سیرت بھی چاہیے نا، لیکن اپنی سیرت تو میری سیرت طیبہ پر ہوگی تو مجھے توقع ہوگی نا کہ مجھے سامنے والی اچھی ملے گی۔ بھائی الخبیثات للخبیثین، قرآن اعلان کر رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، 18واں پارہ کہہ رہا ہے، اٹھا کے دیکھ لیجئے کیا کہہ رہا ہے۔ یہی کہہ رہا ہے، یہی سمجھا رہا ہے کہ نیک لوگوں کے لیے نیک بیویاں، برے لوگوں کے لیے بری بیویاں۔ تو حضرت انسان تو پہلے نیک بنے نا، تو سامنے کے لیے توقع رکھے۔ پھر کیوں سوچتے ہو کہ وہ برائی ہے، وہ ایسی ہے، وہ ویسی ہے، فلانی ہے؟ وہ اسی وجہ سے ہے کہ میں اچھا نہیں ہوں، تو میں پہلے اچھا بن جاؤں تو بہت اچھی ملے گی انشاءاللہ میرے دوستوں۔ اتباع سنت، یہ تو میں آپ کو آگے چلتے چلے جائیں، بڑھتے چلے جائیں میرے دوستوں، راستے کھلتے چلے جائیں گے، راستے بڑھتے چلے جائیں گے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ من اعرض ذکری ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جو میرے ذکر سے، میرے حکموں سے اعراض کرے گا میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ قرآن نے اعلان کر دیا، اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی، کچھ بھی کر لے، کتنے پاپڑ بیل لے۔ جب اللہ کے حکم سر، اللہ کے رسول کے حکم پر اعراض کرے گا تو قرآن کہہ دیا معیشت تنگ کا، اور دوسری جگہ کہہ دیا، یہ بھی سمجھا دیا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، وہ بھی سمجھا دیا۔ دوسری جگہ فرمایا کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایک جگہ سمجھا دے کہ تنگ کروں گا تمہاری روزی کو، دوسری کہہ دے کہ اللہ سے ڈرو گے، اللہ کی فرما برداری کرو گے، اللہ کے رسول کی اتباع کرو گے، تمہارے رزق کو ایسا کشادہ کروں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ فیصلہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اظہار صاحب کے ہاتھ میں ہے، عبداللہ کے ہاتھ میں، خالد کے ہاتھ میں، جتنے ہمارے بھائی ہیں ان سب کے ہاتھ میں۔ کیا خیال ہے میرے دوستوں؟ صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ غلط کہہ دو تو ٹھیک ہے، بات ہی ختم ہو جائے گی بھائی، اور اگر صحیح کہہ رہا ہوں پھر کہوں گا کہ بھائی نیت کر لو کہ عمل کروں گا انشاءاللہ۔ نیت، طلب، دعا، کیا خیال ہے؟ تو میرے اختیار میں نا بھائی، میں تو مانگتا اس لیے نہیں ہوں کہیں قبول نہ ہو جاؤں نا، ساری عیاشیاں چھوڑنی پڑ جاتی ہیں پھر، ایسے ہی ہوگا نا۔ میں آپ کو اس دن بھی کہا تھا کہ ابو جہل نے ایسے تھوڑی اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس کو معلوم تھا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد کیا ہے چیز، سب کچھ چھوڑنا پڑ جائے گا، جبھی تو اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، حالانکہ وہ دل سے جانتا تھا کہ یہ بات سچ کہہ رہے ہیں اور صحیح کہہ رہے ہیں۔ ہاں، قرآن نے اس کو نقل کیا ہے اس کی بات کو، ایسے نہیں، وہ مانتا تھا یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن بات وہ تھی کہ موج مستی چھوٹ جائے گی، سرداری چلی جائے گی، حالانکہ سرداری بھی نہیں جاتی، لیکن اس نے اپنے دماغ میں سوچ لیا تھا بہت ساری چیزیں مجھے چھوڑنی پڑیں گی، یہ تو ہے اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیزیں تو ہیں نا، وہ تو چھوڑنی پڑیں گی میرے بھائی، حرام چھوڑنا پڑے گا، سود چھوڑنا پڑے گا، جھوٹ چھوڑنا پڑے گا، یہ تو پکی بات ہے۔ ایمان، حدیث میں فرمایا کہ ایمان والا زنا تو کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اللہ اکبر، اب سوچ لو، تو جھوٹ فرق ہو گیا نا کفر اور اسلام کے درمیان والا، خود حدیث میں کہنا نا کہ ایمان والا ہی کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ بات لمبی نہیں کرنی، بس تھوڑی سی بات سمجھ کے لیے میرے دوستوں کافی ہے، اگر سمجھنا چاہیں، نہیں سمجھنا چاہیں تو پھر سمجھ لو پھر دوستوں۔ تو اس لیے اتباع سنت سب سے پہلے، آپ علیہ السلام کا جو بات ختم کرتا ہوں، آپ علیہ السلام کا جو حق ہمارے اوپر، آپ علیہ السلام نے تو حق ادا کر دیا، کیا کچھ ہمارے لیے نہیں کیا۔ عہدہ نہیں چاہیے تھا طائف کے اندر جو مار کھائی ہیں، لہو لہان ہوئے، عہدہ نہیں چاہیے تھا بھائی ہو، مال نہیں چاہیے تھا،
کہ میری امت کا ایک ایک فرد آنے والا، قیامت تک آنے والا، وہ ایمان والا ہو اور ایمان پر جائے دنیا سے اور جہنم سے بچ جائے. یہ سوچ تھی. تو اس لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر ہم حق تو ادا نہیں کر سکتے، لیکن ہمارا حق ہے یہ کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی نیت کریں اور عمل کریں. یہ حق ہے. نہیں کریں گے تو بھی سوچ لیں آپ علیہ السلام کی سفارش اور شفاعت کس بنیاد پہ ملے گی؟ چاہیے نہیں چاہیے؟ ہم میں سب کو چاہیے الحمدللہ، کوئی بھی نہیں کہے گا. کس بنیاد پہ چاہیے بھائی؟ عیاشیوں کی بنیاد پہ تو مشکل ہے. ہمیں تو اس اتباع سنت کی وجہ سے وہ پہچانیں گے نا، ہمیں نماز کی برکت سے پہچانیں گے نا. نماز کو جس طریقے سے نماز پڑھیں گے تو اس برکت سے پہچانیں گے نا. ہم اللہ کے رسولوں میں کس طرح پہچانیں گے؟ حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام جب لوگ گزر رہے ہوں گے تو ان کو ایک کو حکم دیا جائے کہ کچھ جماعت کو جا تو جہنم میں پھینک دو. اللہ فرمائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ تو میری امتی، یہ تو یہ کام کرتا تھا، یہ تو یہ اتباع کرتا تھا، اس نے تو سارے کام کیے، اس کو کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ اللہ فرمائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے جانے کے بعد دین میں نئی چیزیں ایجاد کریں، یہ آپ کی امتی میں سے نہیں، ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے. بتائیے کہاں ہیں ہم؟ کون سی دنیا میں ہیں؟ کیا سوچ رہے ہیں ابھی تک؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کیسے ہوگی؟ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بات میں نے کہا کوئی لمبی نہ آتی ہے، نہ کروں گا. صرف یہی عرض کرنا ہے اور آپ لوگ کو یہی تربیت کا ایک اس کا حصہ کہ اپنی زندگیوں کے اندر نیت کر لیں، عزم کر لیں کہ میں اتباع سنت ضرور کروں گا. اور یاد رکھو میرے دوستو، اتباع آدمی، پھر معذرت کہوں گا، اس لیے معذرت کرتا ہوں کہ کہیں آپ لوگ یہ نہ سمجھو کہ اپنے آپ کو بڑا ہیرو سمجھ رہے ہو اور سامنے والے کو نہیں. میں سمجھانے کی بات کر رہا ہوں کہ بات یہ ہے کہ دیکھو اتباع کسی کی بھی آدمی کس بنیاد پہ کرتا ہے؟ محبت کی بنیاد پہ کرتا ہے، تعلق کی بنیاد پہ کرتا ہے، آئیڈیل کی بنیاد پر کرتا ہے. کیا خیال ہے؟ اب میں اور آپ کا، میرے اور آپ کا کیا آئیڈیل ہے وہ میرا وضع قطع بتا رہا ہے میرے دوستوں. میں بول نہیں رہا ہوں، میرا وضع قطع بتا رہا ہے کہ میں کس سے محبت کر رہا ہوں اور کس کی اتباع کر رہا ہوں، کیونکہ اس اتباع کا ایک نقشہ میرے سامنے خود آ جائے گا. اگر میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتباع، محبت ہے، عشق ہے، تعلق ہے، آئیڈیل ہیں، تو میں انہی کی اتباع کروں گا. اپنی وضع قطع، لباس، سب کچھ انہی طرح بنانے کی کوشش کروں گا نا. نہیں، آج میرا محبت کا تعلق کس سے ہے کہ میری وضع قطع کیا ہے؟ باطل کو اسی لیے تو فکر نہیں ہے کہ ناموس رسالت کا اس کو ٹینشن اس لیے تو نہیں ہے. میں سچ بتا رہا ہوں، اس کو پتا ہے کہ ان کی وضع قطع تو میں پہلے ختم کر چکا ہوں، اب جتنے نعرے لگوانے لگوا لو ان سے، اس لیے اس کو پریشانی نہیں ہے. لیکن جب میں اتباع کروں گا، جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کروں گا، اپنی وضع قطع، اپنی شکل و صورت، اپنا رہن سہن بناؤں گا، قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ باطل پر ویسے ہی چوٹ پڑ جائے گی، اس کو ضرورت نہیں ہوگی پھر ہمیں آپ کو کچھ کرنے کی، ویسے وہ مر جائے گا. لیکن یقین نہیں ہے نا کہ واقعی چوٹ پڑتی ہے نہیں پڑتی. یقین ہے. دجالی فتنوں سے بچنے کے لیے حدیث میں کیا فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں پڑھے گا، اور ایک روایت میں آخری روایت کا آخری 10 آیتوں کا آتا ہے، اور ایک روایت میں پوری سورت کا آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس پڑھنے کی برکت سے اس کو اس جمعے سے دوسرے جمعے تک دجالی فتنوں سے محفوظ رکھیں گے. میرا تو 100% یقین ہے، ایسا یقین ہے کہ جیسے اس وقت دن ہے، میں تو بچ جاؤں گا انشاءاللہ. کیوں؟ اس لیے نہیں کہہ رہا، اس لیے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں تو مجھے اللہ ضرور بچائیں گے انشاءاللہ. اور جو پڑھے گا اللہ کے رسول کی اس اتباع کرتے ہوئے، وہ تمام کے سب جتنی دجالی فتنے اس وقت چل رہے ہیں میرے دوستو، سب دجالی فتنے ہیں. قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، سب دجالی فتنے ہیں، کچھ نہیں ہے، یہ کوئی چیز نہیں ہے. یہ دجالی فتنوں سے میں اور آپ اسی وقت محفوظ رہیں گے، معاشی اعتبار سے بھی محفوظ رہیں گے، معاشرتی اعتبار سے بھی محفوظ رہیں گے. جو پلاننگ کے تحت وہ جن چیزوں کو وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، ہم اس اعتبار سے اگر ہم سنت کی اتباع کریں گے، ہم ان تمام فتنوں سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے.
یقین نہیں ہے نا، اس لیے ٹینشن میں رہتے ہیں. کر کے تو دیکھو میرے بھائی، انشاءاللہ محفوظ رہو گے. کیوں نہیں محفوظ رہو گے؟ علاقے کا یونین کونسل کا کوئی شخص آپ کو کسی چیز کی توت بتا دے تو فوراً یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں جی ہو جائے گا کام. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے وہاں یقین میں خدشہ ہے. کیوں بھائی؟ اپنی کمزوری ہے. تو اس لیے اتباع سنت، اور دوسری چیز ہے کثرت سے درود شریف پڑھا کرو میرے دوستوں. کثرت سے جتنا پڑھ سکتے ہو، جتنا اللہ نے توفیق دے. حضرت مولانا عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کم سے کم آخری درجہ یہ ہے کہ 300 مرتبہ دن میں درود شریف پڑھا کرو، تو اللہ انشاءاللہ اس کو کثرت میں تبدیل فرما دیں گے. جتنا درود شریف اللہ کے رسول پر پڑھو، یہ حق ادا نہیں کر سکتے ہم، لیکن کچھ نہ کچھ اس کی برکت سے ہمیں اتباع سنت کی طرف رغبت ملے گی انشاءاللہ. کثرت سے جتنا زیادہ پڑھیں. وہ ایک صحابی نے پوچھا تھا اللہ کے رسول، میں اگر آپ پر درود پڑھنا چاہوں، اپنے پورے وقت کے اندر 1/3 وقت لگانا چاہوں، تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بہت اچھی بات ہے، تھوڑا اور بڑھا لو. فرمایا اللہ کے رسول اچھا میں اپنے سارے دن کا آدھا وقت آپ پر پڑھوں گا. فرمایا بہت اچھی بات ہے، تھوڑا سا اور بڑھا سکتے ہو تو بڑھا دو. فرمایا اچھا 2/3 دن کو وقت میں حصے میں کروں گا اور 1/3 دوسری عبادت کروں گا. فرمایا بہت اچھی بات ہے، تھوڑا سا اور بڑھا لو تو بڑی اچھی بات ہے. آپ سوچیں ذرا، ان کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. فرمایا اللہ کے رسول اب تو میں سارا وقت جو عبادات کے بعد جو بچے گا پورا کا پورا وقت میں فرمایا میں دوں گا، درود شریف پڑھوں گا. فرمایا کہ اللہ نے چاہا تو تیری جو چاہت ہوگی بغیر مانگے اللہ تجھے پوری کر دے گا. سبحان اللہ. اور کیا چاہیے میرے دوستوں؟ تو اس لیے بات یہی ہے محبت کی کہ بھائی جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کو ذکر بھی کرتا ہے اور اس کے اوپر اس کی بات پر عمل بھی کرتا ہے. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پر ہم عمل کریں. اور میں نے کہا دیکھو نا، یہ جو ہم بیٹھے ہیں یہ تو ہمیں موقع ملا ہے تربیت کا. الحمدللہ. تو ہم اپنی الحمدللہ یہدیکم اللہ کہ ہم اس موقع پر تو اس وقت تربیت کی اپنی اس نشست کے اندر نیت کر لیں اور کوشش کر لیں، اور نہیں انشاءاللہ تو پھر انشاءاللہ راستے خود بخود کھلیں گے اور پورا سال ہمارے لیے پوری زندگی کرنا آسان ہوگا. پھر ہم سوچیں گے نہیں انشاءاللہ. تو اس لیے یہی عرض ہے اور بات بس ختم کرتا ہوں کہ دعا بھی کیجئے، کوشش بھی کیجئے، طلب بھی پیدا کیجئے. انشاءاللہ اللہ رب العزت سارے راستے ہمارے لیے کھول دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور کسی ساتھی کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیں. کوئی مسئلہ ذہن میں نہیں؟ ٹھیک، کوئی بات نہیں. تھوڑی دیر کے لیے اب کوئی کپڑے کو یا کسی چیز کو بچھا کے کر لیں، تاکہ یہ کہ کوئی بال گرے تو اس پہ گرے، پھر اس کو اٹھا کے جیب میں رکھ لیں، بعد میں باہر پھینک دیں اسے. انفرادی جی یہ تراویح تو وہی ہے نا کہ قرآن کریم اس نے سنت پورا کر لیا، تو اب جو ہے وہ اگر انفرادی پڑھنا چاہے تو انفرادی بھی پڑھ سکتا ہے. ہاں معتکفین تو ایسا نہ کریں تو بہتر ہے. وہ تو جب ایک جماعت ہو رہی ہے تو اس جماعت کے ساتھ حق ادا کریں اس کا. وہی میں نے کہا نا کہ پھر وہ اتباع سنت، وہ تو مجبوری ہے، کوئی عذر ہے، کوئی پریشانی ہے، وہ تو بات الگ ہے. ورنہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو پاؤں پھیلا کے زمین میں پڑھ لے، جس ترتیب سے پڑھ سکتا ہے پڑھ لے. لیکن معتکفین کو چاہیے کہ وہ جماعت سے ہی ادا کریں. نفل میں نیت کر کے اپنے تو قرآن کو پڑھ لے اپنے طور پر، 2 رکعت نماز نفل کی نیت بانے، یا دوسری نوافل میں جتنا زیادہ قرآن پڑھنا چاہے پڑھنے کو منع تھوڑی، اس میں کوئی ممانعت نہیں. یہ چاشت ہے، اشراق ہے، چوابین ہے، اس کے علاوہ ویسے نوافل ہیں آدمی اپنا قرآن صحیح کرنے کے لیے پڑھتا ہے تو اس کی اجازت. لیکن تراویح کی نماز وہ ایک الگ ترتیب ہے، اس کو پڑھنا چاہیے. تو اب تھوڑی دیر کے لیے ہم ذکر کریں گے. طریقہ اس کا وہی ہے کہ ہم دونوں آنکھوں کو بند کر لیں، اپنے دونوں ہونٹوں کو ملا لیں، زبان کو اوپر کے تالو سے لگا لیں تاکہ حرکت نہ کریں. دل کے اندر یہ خیال کیجیے کہ
کہ میرے دل کے اندر اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کے ذکر مبارک کے انوارات اور تجلیات کا نور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلب مبارک سے ہوتا ہوا سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگان دین کے توسل سے آ رہا ہے۔ اس سے میرے دل کے اندر سے گناہوں کے زنگ، ظلمات، اندھیرات، کدورات سب کو جلا دیتا ہے اور میرا دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ۔ آمین الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔